الرحیم ظاہری اعمال کی اصلاح کے سلسلے کے اندر نویں چیز جو قابل توجہ ہے وہ ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر یعنی اچھی بات کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی مطلب یہ ہے کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو نیکی کی جانب بلائیں اور اچھے کام کا حکم کریں، برائیوں سے منع کریں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یعنی اس کا اللہ تعالیٰ نے بڑی تاکید سے حکم دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس کو انسان چھوڑ دے، اس کا ترک کر دے، تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ترک کا انجام یعنی نہ اچھائی کا حکم دے نہ برائی سے روکے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ معصیت میں مبتلا ہو جائیں یعنی گناہ میں مبتلا ہو جائیں اور ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہوں جو ان کو اس گناہ سے روک سکتے ہیں مگر وہ سستی کریں اور ان کو اس گناہ سے نہ روکیں، تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب جلد نازل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک ایسے قصبے پر عذاب نازل ہو چکا جس میں 18,000 مسلمان آباد تھے اور ان کے اعمال انبیاء علیہ السلام جیسے تھے، یعنی بہت نیک لوگ تھے، مگر اتنی خرابی تھی کہ اللہ کی نافرمانیاں دیکھ کر ان کو غصہ نہیں آتا تھا، اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑے ہوئے تھے، لہٰذا ہلاک کر دیے گئے۔ اگر تمہیں کسی جگہ پر کوئی ناجائز کام ہوتا ہوا نظر آئے اور تم خاموش بیٹھے رہو گے تو اس گناہ میں تم بھی شریک ہوگے، کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا گناہ کے اندر دونوں برابر ہیں۔ یعنی یہ چیز اہم ہے کہ اگر اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی تو پھر گویا اس کے اندر ہی ہمارا بھی حصہ ڈل گیا، ہم بھی اس کے اندر شامل ہیں وہ۔ اب اگلی چیز یہ ہے کہ گناہ گاروں سے جو لوگ معصیت کر رہے ہیں، گناہ گاروں سے میل جول کب گناہ بن جاتا ہے؟ گناہ گاروں سے میل جول کب معصیت بن جاتا ہے؟ اس کی مثال اب یہ ہے کہ اس طرح ایک ریشمی لباس کسی نے پہنا ہوا ہے یا سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، تو جس قدر گناہ گار ہیں، یعنی جو شخص جس نے ریشمی لباس پہنا یا سونے کی انگوٹھی پہنی، وہ جس قدر گناہ گار ہے اسی قدر اس کے وہ یار دوست بھی گناہ گار ہیں جن کے پاس وہ آ کے شخص اٹھتا بیٹھتا ہے، اور جو ان کو ریشمی لباس اور سونے کی انگوٹھی پہنتے وہ دیکھتے ہیں اس کے دوست اور منع نہیں کرتے، تو گویا وہ بھی اس کے ساتھ گناہ میں شامل ہیں۔ اسی طرح ایسے مکانوں میں بیٹھنا جس کی دیواروں پر تصویریں ہوں، اب ایسے مکان کے اندر بیٹھنا بھی جائز نہیں۔ اسی طرح ایسے مجلس میں شریک ہونا جہاں کوئی بدعت ہو رہی ہو، یا کسی بحث مباحثہ یا مناظرے کے ایسے جلسے میں جانا جہاں گالی گلوچ دی جا رہی ہو اور لغو مشغلہ بن چکا ہو، تو یہ سب گناہ ہیں۔ یعنی ایسے مباحثے مناظرے جن کے اندر دین کی بات جو ہے وہ بظاہر تو دین ہی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ انداز یہ ہے کہ گالیاں دی جا رہی ہیں اور برے الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس کے اندر جانا بھی گناہ ہے۔ اور یہ چیز آج کل بہت زیادہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو یوٹیوب وغیرہ کے اوپر اس طرح کے بحث مباحثے مناظرے وغیرہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے، انہیں دیکھنے چاہیے وہ۔ بس خوب سمجھ لو کہ ان گناہوں کے موقعوں پر صرف بچنا ضروری نہیں، بلکہ جب تک بے تأمل نصیحت نہ کرو گے اور گناہوں سے ان کو نہ روک دو گے، اس وقت تک عہدہ برا ہرگز نہ ہو سکو گے۔ یہی سبب ہے کہ گوشہ نشینی بہتر سمجھی گئی، یعنی انسان الگ تھلگ رہے، وہ گویا زیادہ بہتر سمجھا گیا، اور جتلایا گیا کہ کثرت اختلاط سے ضرور معصیت ہوتی ہے، کہ جب انسان زیادہ ملتا جلتا ہے لوگوں سے تو اس سے گناہ ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ مسلمان کیسا ہی متقی کیوں نہ ہو، جب تک ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف دل سے نہ نکال دے، یعنی جب کوئی ایک بات جس کو وہ حق سمجھتا ہے اس کو وہ کرنے والا بن نہ جائے، اور اس کو کوئی پرواہ نہ ہو کہ اس کو کوئی ملامت کرتا ہے نہیں کرتا، اچھا کہتا ہے برا کہتا ہے، اس نے چونکہ ایک چیز کو حق سمجھ لیا تو اب اس کو کرے گا وہ، تو جب تک یہ چیز دل میں پیدا نہیں ہوگی، اور دوسری چیز کیا نہیں جب تک پیدا ہوگی کہ جب تک وہ گناہ کو دیکھ لے، اس کو روک نہ دے، تو اس وقت تک وہ گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یعنی مسلمان کے اندر جب تک یہ دو صفات پیدا نہ ہوں اس وقت تک وہ گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ یعنی یہ دو صفات اہم ہیں، ان کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں کہ یعنی انسان گناہ سے کب بچ سکتا ہے۔ اس کے اندر پہلی چیز تو یہ ہے کہ ملامت کا خوف اس کے دل سے نکل جائے، ملامت کا خوف حق کے معاملے میں یعنی ملامت کا خوف اس کو کسی کا نہ ہو۔
دوسری چیز یہ ہے کہ وہ گناہ دیکھ کر اس کو روکنا، گناہ دیکھ کر اس کو روکنا۔ تو جب تک یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک انسان متقی نہیں بن سکتا، متقی نہیں بن سکتا اور گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ یعنی گناہوں سے بچنے کے سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے کہ یہ دو چیزوں پر عمل ہو۔ غرض مداہنت حرام ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے۔ مداہنت کہتے ہیں اس کو، یعنی مداہنت کہتے ہیں کہ یعنی کسی برائی کو ہوتے دیکھنا اور اس پر نرمی اختیار کر لینا کہ چلو کوئی نہیں، خیر ہوتے رہتا ہے، تو یہ مداہنت کہلاتی ہے کہ اس کے اوپر کچھ عمل نہ کرنا اس کے خلاف۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر واجب ہے اور مداہنت جو ہے یہ حرام ہے۔